ماں اور باپ ان کی خدمت کے لیے آئے ہیں دنیا میں. اب تک کے چنک میں ماؤں کو تو آپ نے 2 نمبر ماں کو، 2 نمبر امی کو. وہ ماں تھوڑی ہے، ماں تو یہ ہے. اس وقت پاکستان کی زیادہ تر پاکستانی ایسے ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کا. یہ غور سے سمجھ لیں، یہ پوڈ کاسٹ نہیں ہے، خدا کی قسم. It should be a life changing event for you and me and everyone who's going to listen to this. قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے ماں باپ کی خدمت کی تو دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے آپ. یہ کوئی رول نہیں ہے. آپ آخرت میں کامیاب ہوں گے اگر ماں باپ کی خدمت کی. دنیا کا کوئی کامیابی کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ماں باپ کی خدمت سے. آخرت کے قابل کرنے والی ماں بچی نہیں. موت سب سے بری چیز، غربت اس سے بری چیز. یہ 2 کام کس نے کیے ہیں؟ نواز شریف نے کیے ہیں آپ کے ساتھ، حافظ منیر نے کیے. یہ یہودیوں کی سازش تو نہیں ہے. نیتن یاہو تو نہیں آتا تھا آپ کے گھر پہ کہ بیٹا ادھر آؤ تو میں فلسفہ انسانی سکھاؤں، ضابطہ حیات ہمارے پاس ہے. سنبھالنا نہ چاہے 7 پشتیں کھائیں. نانی یاد آئی؟ اب پتہ چلا لوگ کیوں ریاکٹ کرتے ہیں. اب پتہ چلا میری پوڈ کاسٹ چلتی کیوں نہیں کہیں پہ. کیوں کرتے ہیں لوگ ایڈٹ، کیوں کرتے بہت ہیں؟ ایکسپوز ہو جاتا ہے ان کا. کم از کم 10 ایسی پوڈ کاسٹ ہیں جو کہ ریلیز ہی نہیں ہوئی میری. اس مہینے کی بات بتا رہا ہوں، یہ 2-3 مہینے ننگے ہو کے سامنے آ رہے تھے کہ یہ تھا، اس کا مندر تھا یہاں پہ، تو میں پوڈ کاسٹ کیا تھا اسٹوڈیو، میں تو مندر گیا تھا. اس کے تو بھگوانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں. اس کا بھگوان کو پکڑا ہے، سر پٹا گیا. یہاں پہ وہ ڈر گیا. دس از اسلام's اسٹیٹس آف اے وائف کہ آپ گھر بیٹھیں، تشریف رکھیں، آرام کریں. آپ کے سکون کا انتظام نہیں کر سکتا تو یہ نکاح کے قابل ہی نہیں تھا. جو قرآن کا نہیں، خدا کی قسم وہ کسی کا نہیں، اسپیشلی وہ اپنے ماں باپ کا نہیں. اور جو اپنے ماں باپ کا نہیں وہ اپنی بیوی بچوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ مردوں کے لیے سوال ہے کہ، اور مرد نے ہی سوال دیا ہے کہ یہ ساحل سے آپ نے، کہ خواتین کا، ماں کا جو مقام اسلام نے بیان کیا کہ عورت کے ماں کے قدموں تلے جنت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی مثال دی تو ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت. ایسی کوئی مثال دی ہوئی ہے پاکستان میں دی ہوئی ہے؟ چلیں یہ ایک ہاں، مگر ہمیں پتہ ہے بات میں اور وزن ہے. ہر جگہ اگر کوئی کلام ہے تو وہ ماں کا کلام بالکل ہو رہا اللہ کے نبی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور ماں کی ہی عظمت میں، شان میں قصیدے بھی پڑھے جا رہے ہیں. صحیح پڑھے جا رہے ہیں. باپ کدھر ہے؟ کیا اس کا کردار، یہ ایک دکھ ہے ایک آدمی کا کہ کیا اس کا کام صرف کمانا رہ گیا ہے؟ اولاد ہے، بڑی ہوئی ہے تو ماں کی ہے، ماں کی تعریف کر رہے ہیں، ماں کو کریڈٹ جا رہا ہے. آدمی کیا صرف پیسہ کمانے کی مشین بن کر رہ گیا ہے؟ اس کو کون پریس کرے گا؟ اس کی بات کون کرے گا؟ اس کا دکھ کون سنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث شاف میں آئی ہے نا تو صحابی نے سوال کیا تھا کہ میرے پہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے. ہائرارکی پوچھی تھی انہوں نے کہ بھائی میں ایک سوشل اینیمل ہوں، میرے اوپر ڈیپینڈنسیز ہیں، میں بھی ڈیپینڈنٹ ہوں، یہ ان سب میں سب سے زیادہ پرائرٹی 1 کس کو دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے. یا رسول اللہ اس کے بعد تیری ماں کا ہی حق ہے. یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے. اردو کا جو محاورہ ہے اس میں یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ اب بحث نہیں ہو سکتی، آگے مت پوچھیں. اردو میں محاورہ ایسے، عربی میں محاورہ ایسے ہوتا نہیں ہے. اس لیے عربی میں یہ سیرہ پڑھیں، عربی میں قرآن پڑھیں اور سمجھیں، عربی سیکھیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ فرمایا پھر تیری ماں. 3 times ہائرارکی لاک ہو چکی ہے. یہاں بھی اردو میں بحث ختم ہو جاتی ہے کہ بس اب بات جسارت میں آ جائے گی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پہ لکیر کھینچ دی ہے، اب میں کیوں پوچھوں؟ مگر صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرا باپ. یہ ٹوٹل اوقات ہے ہماری، ماں اور باپ ان کی خدمت کے لیے آئے ہیں دنیا میں. اب تک کے چنک میں ماؤں کو تو آپ نے 2 نمبر ماں کو، 2 نمبر امی کو. وہ ماں تھوڑی ہے، ماں تو یہ ہے اس وقت پاکستان کی جو بچے پہ 2 نمبر نہ کہ کوئی اور کیا ہے سافٹ ورڈ یوز کر لیں. اچھا نٹھلی، کیئرلیس کہہ دیں. چلیں نہیں کیئرلیس بہت ہی اچھا لفظ ہے. نہیں کیئرلیس ایسا ٹیمپورم. کیئرلیس کا مطلب ہوتا ہے گراف اوپر نیچے ہوتا ہے. اچھا ایک سوال اس میں ایڈ کر لوں. یہ جو بھی کر رہی ہیں خواتین یا مائیں جن کو آپ نے بلیم کیا، یا میرے پاس جتنے بھی مہمان آتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. سوری آپ کی بات پوری مکمل نہیں ہوئی کہ یہ وہ سب کچھ ان کو اس کے نتائج کا اندازہ ہے کہ وہ اویئرنیس یا ایجوکیشن نہیں ہے. اس طرح مجھے سم ٹائم یا بہت ساری خواتین جن کو میں جانتی ہوں سم ٹائم خوف بھی آتا ہے
کیا ٹائم آئے گا, ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اے آئی آ رہی ہے, ریولیوشن آ رہی ہے, کیا دور ہوگا, کیا ٹائم ہوگا, لیکن کیا ایک ایسی ماں جس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا اینڈ کیسا ہو سکتا ہے, اور انکانشیسلی یا اس چیز کو نہ سمجھتے ہوئے اس نے فون دے دیا یا سب کچھ ہو گیا. میری بیٹی کا نام قرات ہے, میرے 4 بچے ہیں, سب سے چھوٹی جو آپ کی بچی کی عمر کی ہے نا اس کی بات بتاؤ. قرات اگر پیچھے مڑ کے بڑی اپنی عمر میں اچانک پیچھے مڑ کے میری طرف میری گردن کاٹ دے, she slits my throat looking into my eyes, that is the trajectory I would be putting her on اگر میں اس کے ساتھ وہ کروں جو اس وقت پاکستان کے زیادہ تر پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ ہے نتیجہ بیڈ پیرنٹنگ کا. بیکاز اگر پیرنٹنگ ٹھیک ہوگی تو آنر آپ کے پاس ہوگا, اور اگر پیرنٹنگ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوگی تو خدا کی قسم یا بائی ڈیزائن, سائنس کہتی ہے, یہ سائنس, بایولوجی کی سائنس, میں پروو کر دوں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ فلو شیٹ اور ڈائیگرام بنا دیتا ہوں کہ یہ مجبوری ہوگی بچوں کی کہ بچے پھر بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کا گلا کاٹ دیں. اس کی مثال آپ کو بتاتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے. زیادہ تر پاکستانی آپ نے بھی میں نے بھی دیکھے ہیں, آپ نہیں ہیں وہ فکر نہیں کریں, مگر زیادہ تر پاکستانی ایسے ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کا. سمجھ رہے ہیں؟ ان میں سے کافی کچھ ہیں جو اس ویٹ کو بھی کم کر دیتے ہیں خود ہی کچھ ایکشن لے کے. زیادہ تر تو ویٹ کر رہے ہیں نا کیونکہ وہ پراپرٹی بکنی تب جب باپ مرے گا تو. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا میں مثال دے رہا ہوں, آپ کے کیمرے پہ دیکھ رہتا ہوں, عورتوں کے شوہر عورتوں کے باپ کے مرنے کا بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سوسر کی پراپرٹی بھی آنی ہے میرے پاس, ابھی تو حصہ ملنا ہے. یہ ہے وہ میری بچی پیچھے مڑ کے جب میرا گلا کاٹتی ہے نا, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. سو ایدر یو آر گوئنگ ٹو ریز مسلم کڈس who are going to take care of you thinking کہ اللہ عز و جل کا حکم ہے, یہ میری قرآنک ڈیوٹی ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گا حوض کوثر پہ اگر میں نے ماں باپ کے پیر دھو دھو کے نہ خدمت کی ان کی, یا پھر وہ آپ نے تیشہ دے دی ہے جو آپ کی گردن پہ پڑے گا. تیسری کوئی آپشن نہیں ہے. So you tell me, do you see that little sparkle in Selina's eyes every time you look at her? If you don't see it and everyone else does not see it, تو پھر آپ نے وہ چھینا ہے اسپارکل, وہ اسپرٹ اس کے اندر سے آپ نے نکالا ہے. یہ غور سے سمجھ لیں, یہ پوڈ کاسٹ نہیں ہے, خدا کی قسم, it should be a life changing event for you and me and everyone who's going to listen to this. 2-3 سالوں کے اندر ہم انسان سے جانور کا سفر کرواتے ہیں. وہ پتہ کون سے سال ہیں؟ 7th 8th 9th 10th year of a child's life. یہ 4 سال اتنے کرٹیکل ہیں. یا تو اس کو سیلف لیس کر دیا یا سیلفش کر دیا. وہ سیلفش ہو گیا تو کامن سینس کی بات ہے نا, امی ابو اصل میں تو پھر بوجھ ہی ہوتے ہیں نا, کیونکہ جس کی بھی آپ کو خدمت کرنی پڑتی ہے تو بوجھ ہی ہے نا. بغیر پیسوں کے کیوں کوئی بوجھ اٹھائے گا یہ والا؟ آپ نے آج تک پیسے لے کے ہی بوجھ اٹھایا نا, اس کو کریئر کہتے ہیں نا ہم. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر سب کو پتا ہے جب بھی بوجھ اٹھائیں گے لوگ کہیں گے کتنے دو گے بھائی, میں اٹھا لیتا ہوں بوجھ, مزدوری کے پیسے ہوتے ہیں. تو ہم اگر مزدوری بن گئے اپنے بچوں کی تو بہت جلدی وصولی کر لیں گے. وہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو ٹیک کیئر کیا اس ایج میں, اولڈ ایج میں, ایک یہ لوگ ہیں. اور جب وہ ان سے راضی ہو کے اپنی اولاد سے گئے, ٹھیک ہے, اپنی اولاد سے خوش ہو کے وہ چلے گئے, اور اس کے بعد اس شخص کی جو بھی کامیابی آتی ہے یا زندگی بدل جاتی ہے within months, within days. تو میں نے بہت سارے لوگوں کو, آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ہمارے ماں باپ چونکہ ہم سے خوش گئے, راضی گئے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بلیس کیا, آج جو کچھ ہے یہ ان کی وجہ سے ہے. یہ تو سیتا گیتا کی تعلیمات ہے. ایسا ریئل میں ہے نہیں. سب ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے سب کو جیسا کیا کہ جس نے ماں باپ کی خدمت کی دنیا میں کامیاب ہو گیا. آپ نے سب کو جیسے کیا, میں نے تو نہیں کیا. نہیں, پرسنٹیج ہے نا 2 لوگوں کی, ہر طرح کے ہر برا شخص تو نہیں ہے نا, اچھا بھی شخص ہے. یہ کوئی اسلام کا اور کامن سینس کا بھی رول نہیں ہے. قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے ماں باپ کی خدمت کی تو دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے آپ. یہ کوئی رول نہیں ہے. آپ آخرت میں کامیاب ہوں گے اگر ماں باپ کی خدمت کی. دنیا کا کوئی کامیابی کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ماں باپ کی خدمت سے. دنیا میں زیادہ تر لوگ جو کامیاب ہیں ان کے ماں باپ اولڈ ہوم میں پڑے ہیں. آپ کو پتہ نا ہے اس کو ویسٹرن سویلائزیشن جو آپ کے اور میرے آقا بن کے یہاں پہ راج کر رہے ہیں, ان کے ماں باپ اولڈ ہومز میں ہیں, انہوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں اپنے بچے. پاکستان میں تو یہ نمبر ساحل ابھی کم ہے. اسی لیے کسی کی دنیا کامیاب بھی تو نہیں ہے نا. دنیا کامیاب آپ نے بھی کہا دنیا پہ اس کو بہت فائدے آئے, ان کو بزنس چمک گئے اور کیریئر بن گئے.
کون سے کیوں پاکستانی ماں باپ کی دعا ماں کی دعا نہیں لگتی؟ اگر آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو ماں کی دعا، چلیے اس پر میں بھی نے بات آپ کر سے یہ لیتے ہیں. کہا ہے، یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈسکشن ہے کہ ماں کی دعا ہم دیکھیں ہماری مائیں ایک اسپیکٹرم کے اوپر لیتے ہیں کہ یا تو وہ دنیا میں بہت ہی آپ کو مطلب آئی پیڈ میں ڈال کے تباہ کر دیں گی، یا پھر وہ دنیا میں کسی نہ کسی لیول کے اوپر آپ کی فکر دیکھ بھال کر کے آپ کو دنیا کے قابل کر دیں گی. آخرت کے قابل کرنے والی ماں بچی نہیں. آپ بتائیں اپنی بچی کے لیے 1000 سال کی دعا نہیں کرتی آپ کی اماں نہیں کرتی آپ کے لیے؟ یہ کون سی دعا؟ یہ تو بد دعائیں ہیں. اللہ کی قسم یہ بد دعا ہے. کبھی دیکھا نہیں 80-90 سال کا بندہ اسپتال میں ویل چیئر پہ؟ آپ نے کہا نہیں 80-90 سال چھوڑ، تو 980 سال ویل چیئر پہ رہے گی. یہ کون سی دعا ہے؟ دنیا میں جلدی مر جانا آپ کے اور میرے ذہن میں فیلئر ہے. کس نے بتایا تھا؟ یاد کراؤں؟ پہلی دفعہ ملا ہوں میں آپ سے، یاد کراؤں؟ مجھے پتا ہے 4-5 سال کی تھیں آپ، امی نے جس لیول پہ بین کیا تھا نا ایک فوتگی کے اوپر، آپ شاک میں چلنے کی تھے کہ ہوا کیا ہے. وائی شی گوئنگ انٹو ا ڈیپر سبمرج شاک. اچانک کی عورت کو ہو کیا گیا؟ میری ماں کو پتہ چلا پھپھو فوت ہوئی ہیں، پھپھا فوت ہوئے ہیں، خالو فوت ہوئے، خالہ فوت، نانی فوت ہوئی، یہ فوت ہوا ہے، وہ نہیں دور کا کوئی 35واں کزن فوت ہوا. امی نے ایسا بین کیا تھا، بندہ سوچ رہا تھا کہ مرنا اتنی گندی چیز ہوتی ہے. میری ماں کو کیا ہو گیا ہے؟ یاد ہے وہ دن؟ سب کو یاد ہے. نپیہا یہاں پہ 2 نمبری ہوئی تھی، دنیا اتنی عزیز کر دی. یا تو نا اسپین کی ملکہ ہو نپیہا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو دنیا عزیز ہے. مطلب ہماری زندگیوں کی اوقاتیں کیا ہیں؟ سڑک کراس کرے عزت نہیں ہماری. امریکہ آ کے بچے مار دیتا ہے ہمارے، انڈیا آ کے ذلیل کرتا ہے، چائنا کے ہم تابع ہیں، ایران سعودی عرب پیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ہم کہیں پہ کسی کھیت کی مولی نہیں ہے ہم، نہ گلوبل لیول پہ، نہ پرسنل لیول پہ، نہ فائنینشیل لیول پہ، نہ کوئی آپ جیف بیزوس کی سکڑ پوتی ہیں. آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ مگر دنیا ہمیں اتنی عزیز ہے کہ اللہ بچائے اس لیول کی دنیا. لٹرلی ملکہ وکٹوریا کو اتنی جان عزیز نہیں تھی جو پوری دنیا پہ راج کر رہی تھی، جتنی نبیہ کو اور ساحل کو اتنی. بس مر گیا، اللہ اکبر، مر گیا. بس اس کا مطلب ہے الکاریہ اور میری موت یک برابر ہو گئی. ایک برابر واقعہ ہے میرا مر جانا اور الکاریہ کا آ جانا. ادھم تم نے ایسا مچھا ہوتا مرنے پہ جیسے قیامت کی گھڑی آ گئی. یہ ہے جہاں سے آپ اور میں ڈرپوک بزدل 2 نمبر ہو گئے تھے. 2 نمبر ہو گئے تھے ہم. میں اس دن 2 نمبر ہوا تھا نبیہا، جس دن زندگی کی ویلیو اوور کیش کر دی تھی میری ماں نے، میرے باپ نے. میں چھوٹا سا تھا، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا. آپ اس سے بھی چھوٹی تھی. لڑکیاں ذرا جلدی میں چھوڑ رہے تھے، اموشنل بینڈ وڈ زیادہ ہوتی ہے ان کی، وہ جلدی ایکسپیرینس کرتی ہیں، زیادہ ایکسپیرینس کرتی ہیں. یو آر ڈیوسٹیٹڈ. آپ کے پرخچے اڑا دیے ہیں آپ کے ماں باپ نے، وہ والا بین کر کے موت کا، کہ بندہ سوچا کہ یار اس سے برا واقعہ نہیں. اس کے فوراً بعد کیا واقعہ ہوا تھا؟ اماں نے پیسوں کی کمی کے اوپر جو ایکسپریشن دیے تھے، جو ایموشنل تھرو کی تھی، اس کے بعد آپ نے کہا موت سب سے بری چیز، غربت اس سے بری چیز. یہ 2 کام کس نے کیے ہیں؟ نواز شریف نے کیے ہیں آپ کے ساتھ، حافظ منیر نے کیے. یہ یہودیوں کی سازش تو نہیں ہے. نیتن یاہو تو نہیں آتا تھا آپ کے گھر پہ کہ بیٹا ادھر آؤ تو میں فلسفہ انسانی سکھاؤں، ضابطہ حیات ہمارے پاس ہے. You telling me کہ آپ کے ابو آپ کی بیٹی کی تربیت کر رہے ہیں. Did you check up کہ یہ کام تو نہیں کر رہے؟ وہ دعاؤں سے چیک کرتے ہیں ہم انسان کی اوقات کو، دعاؤں سے چیک کرتے ہیں. پوچھنا ابو سے، ابو میری بیٹی کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں؟ پتہ چل جائے گا مسئلہ کہاں پہ. لمبی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں، پیسوں کی دعائیں مانگتے ہیں. بچے سنتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اتنا دے سنبھالا نہ جائے. اکثر یہ دعا ماں باپ کے منہ سے، تو پیسے کی محبت جو ہے وہ اتنا دے کہ سنبھالا ہی نہ جائے. بریکٹ میں قارون، یا اللہ میرے بچے کو قارون بنا دے. اتنا اسی کے پاس تھا نا جو سنبھالا نہیں جا رہا تھا. 150 اونٹوں پہ کنجیاں آتی تھی نا. آپ کی بچی قارون بنے بڑے ہو کے، would you be okay with that? Why؟ بتائیں کیوں قارون نے ایسے کیا؟ میں آپ کو 70 نشانیاں بتاتا ہوں قارون نے کیا کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ unless you know evil, you will not take it out of your daughter, your son, your husband, yourself. سمجھ رہے؟
قارون نے اپنے آپ کو اخلاق سمجھ لیا تھا کہ دس از ناٹ گونا گو اینی ویئر, دیٹس اٹ. باقی سارے گناہ اس کے اوپر شاخوں کی طرح, جڑ تو یہ تھی کہ یہ تو کہیں نہیں جانے والا. سنبھالنا نہ چاہے, ساتھ پشتیں کھائیں. نانی یاد آئی, نانی یاد آ جائے گی. ساحل ادیم پوڈ کاسٹ پہ جائے گا, نانی یاد آ جائے گی. سو اب پتہ چلا لوگ کیوں ریئیکٹ کرتے ہیں, اب پتہ چلا میری پوری پوڈ کاسٹ چلتی کیوں نہیں کہیں پہ. آج تک میری ایک بھی پوڈ کاسٹ پوری نہیں چل سکی. ایڈٹ نہیں, یہ انشاءاللہ آپ کی پوڈ کاسٹ پوری چلے گی. ابھی تو آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایڈٹ نہیں ہوگا اب, لیکن آپ کو پتہ چلا کیوں کرتے ہیں لوگ ایڈٹ, کیوں کرتے ہیں؟ بہت ایکسپوز ہو جاتا ہے ان کا چھوٹا سا خدا انہوں نے خود بنایا ہوتا ہے, جو اللہ نے کہا نا نفس کا خدا بناتا ہے, ان کا بت ایکسپوز ہوتا ہے وہ. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. چلے میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اگر ایک کیمرہ آن, اگر ایک کیمرہ آن ہے, میں ہوں اینکر, کوئی بھی ہے یا ہمارے کیمرہ مین ہے, میں اگر آپ اکیلے میں بات کرتے نا تو میں اس ٹیکنیک سے آپ سے بات ہی نہ کرتا. یہ تو کیمرے کی وجہ سے قوم ٹرین ہو رہی ہے, اس لیے مجھے چھری تیز رکھنی پڑتی ہے. اس کے بعد تو میرا آپ سے پتا نا, کیا پتا یہ والا موقع لائف میں دوبارہ مجھے, there is a chance we will never meet again, there is a 90% chance we will never meet again. So اس پورے فورم اور اس پلیٹ فارم کو, جو بھی آپ کا چینل ہے, اس سے جو بھی ہم مشن پورا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں پوری کی پوری کریں گے. نہیں, میرا جو سوال ہے کہ یہ ہم یہ لوگوں کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اب نفس نظر آ جاتا ہے یا بت ٹوٹ جاتے ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ ابھی جس طرح پروگرام کے آغاز میں ہم نے کہا پوڈ کاسٹرز ہیں, وہ گیسٹ کو بلا کر اگر یہ کرتے ہیں تو یہ رائٹ کیا کسی کے بھی پاس ہے کہ وہ کسی کو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈٹ کر, تو پھر کیوں کرتے ہیں ایڈٹ؟ آپ پھر چور ہیں, خدا کی قسم چور ہیں. کم از کم 10 ایسی پوڈ کاسٹ ہیں جو کہ ریلیز ہی نہیں ہوئی میری. اس مہینے کی بات بتا رہا ہوں, یہ 2-3 مہینے, 5 گھنٹے میں بیٹھا رہا ہوں. لمز کے گریجویٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں, اسکول چلا رہے ہیں. خواتین اپنے آپ کو سائیکالوجسٹ کہتی ہیں, پر ہوں گی بھی. ڈاکٹر ہیں, کارڈیولوجسٹ ہے. آدمی اس آدمی کی بات کر, لمبی لمبی تفصیلیں, پورے سوال کرتے ہیں, اور پھر ڈر جاتے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے خدا ننگے ہو کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ تھا, اس کا مندر تھا یہاں پہ, تو میں پوڈ کاسٹ کیا تھا اسٹوڈیو, میں تو مندر گیا تھا, اس کے تو بھگوانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں, اس کا بھگوان کو پکڑا ہے, چھٹ پٹا گیا. اس لیول کے گھنونے لکڑ بگڑ ہیں یہ. These are hyenas, they're not human beings. Men and women, 2-3 لڑکیوں نے پوڈ کاسٹ میری سنیچ کی بھی ہے. کاٹی تو سب نہیں ہے نا, ریلیجیس اسکالر بھی کاٹ دیتے ہیں. یہ ہیں اسکالرز کے حالات. میں نے کوئی فحش گفتگو کرنی ہوتی ہے, میں نے کوئی نازیبا الفاظ ادا کیے آپ کے سامنے, مگر موضوع الفاظ استعمال نہیں کیے نا, میرے جھوٹے خدا تو نے سب کے سامنے بکھیر دیے. یہاں پہ وہ ڈر جاتے. اس لیول کی گھنونی وائرس ہے ہمارے اندر, اتنے غلیظ ہیں ہم اندر سے کہ جب غلاظت نظر آتی ہے دیکھا نہیں جاتا اس سے اپنا آپ کہ یہ ہمارے اندر بھی ہو سکتا ہے. جی, اور کیا کرتے ہیں, ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے تھے آپ, ہماری اونرشپ میں ہے کانٹینٹ. اتنے بے شرم ہے وہ. روڈ پہ کسی کی ویڈیو بنا لو نا, اگلا گلا پکڑ کے کورٹ لے جائے. 5 گھنٹے میں فری میں جا رہا ہوں ان کے پاس, 6 گھنٹے ایک جگہ پہ میں نے 8 گھنٹے گزارے ہیں. 3 ایپیسوڈز کی پی گئے کہ نہیں یہ والی بات تو ہم نہیں ریلیز کر سکتے. اور جو کرتے ہیں ریلیز, سوچیں پھر وہ کیا کرتے ہیں, کاٹ کے آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ ہر جگہ پہ میری کاٹے ہوتے ہیں. اور جملہ تو میرا کوئی پورا جاتا ہی نہیں. کچھ تو ایسے خبیث ہیں جان کے میرا والا حصہ کاٹ کے اپنا والا حصہ لگاتے ہیں, تاکہ لگے کہ ڈیبیٹ بڑی ہاٹ ڈیبیٹ چلی ہے اور سارا اینکر نے کمال کر دیا. اوکے ٹھیک ہے. I got him from this. تو مقصد دیکھیں, مقصد جو ہے وہ ایک میسج چلا جائے یا کسی کو کسی کی اصلاح, یہ ہونا چاہیے نا, کسی کی اصلاح ہو جائے, کوئی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ ساحل کی یہ بات. تو مقصد جتنے بھی لوگ اس وقت براڈ کاسٹرز ہیں, پوڈ کاسٹرز ہیں, جو آپ کو بھی بلاتے ہیں, ان کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اصلاح ہو جائے. تو ساحل صاحب, ہماری گفتگو میں جو ایک بات ادھوری رہ گئی تھی, جو میں نے پہلے سوال کیا تھا پروگرام میں, وہ جو باپ کا شکوہ تھا, وہ سوال وہ ہمارا ریکارڈ ہو چکا ہے کہ ماں کو ہی سب کریڈٹ ہے, سارے کلام, ساری محبتیں, سارے قصیدے ماں کے ہیں, تو باپ جو ہے اس کے بارے میں اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا, اس کے مقام کی کوئی بات نہیں کرتا, یا اس کی بات نہیں کرتا. ایک الگ بات ہے, اللہ کے دین میں باپ جو ہے وہ سینٹرل فگر ہی رہے گی.
باپ کی رضا خدا کی رضا ہے, اللہ کی رضا ہے. باپ از دا پالیسی, باپ از دا باؤنڈری. ماں جو مرضی کر لے, ماں باؤنڈری نہیں سیٹ کرتی اسلام میں, باپ باؤنڈری سیٹ کر دے گا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں, اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا کہ وہ ہی از ناٹ ٹیکنگ کیئر آف می, اور اس کے جوان بیٹے کو بلایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اپنے باپ کی پراپرٹی ہے, تجھے پتا ہے, تو اپنے باپ کی پراپرٹی ہے. یو آر دی اونرشپ آف یور فادر. یو ڈیئر نیگلیکٹ دس مین. سو یہ اس لیول کا مسئلہ ہے کہ اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی. اور میں نے اسی سے کہا نا, جس نے جو قرآن کا نہیں, خدا کی قسم وہ کسی کا نہیں, اسپیشلی وہ اپنے ماں باپ کا نہیں. اور جو اپنے ماں باپ کا نہیں وہ اپنی بیوی بچوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جو اینگل آپ نے پکڑنا نا وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے دوزخ میں زیادہ تر عورتیں ہیں. کیوں ہیں؟ جو ساری ہم نے ڈسکشن کی. نہیں اس وجہ سے نہیں ہے. میں آپ کو ایک اینگل دیتا ہوں. دوزخ میں زیادہ تر مائیں نہیں ہیں, عورتیں. ہاں نہیں ہوں گی, مائیں بھی ہوں گی, وہ جو بھی. دوزخ میں زیادہ تر بیویاں ہیں. آپ بتاتا ہوں نا کیوں. آپ اس سسٹم کو سمجھیں, اس کے بعد آپ کا لائف پرسپیکٹو بدل جائے گا. نہیں یہ آپ کی تھاٹ ہے یا یہ کہیں پہ ریٹرن ہے؟ بیویاں ہیں, بتاتا ہوں نا. خواتین جو ہیں وہ ٹھیک ہے, بتاتا ہوں نا کیوں. دوزخ میں زیادہ تر بیویاں ہیں. بناؤ میم بے شک اس کی, اس کا ایکسپلین کرتا ہوں. آپ سسٹم کو سمجھیں. اللہ نے آدمی پہ فرض کر دیا کہ چل پہاڑ توڑ, پتھر توڑ, چٹان توڑ, پسینہ بہا, خون بہا. ایک حرف کا شکوہ نہ کریں اس بات پہ. ساری محنت کر, اپنی ہڈیاں توڑوا, گھر آ, بغیر کسی ریٹرن کی ایکسپیکٹیشن کے بیوی پہ نچھاور کر دے, بچوں پہ نچھاور کر دے. یہ تیرا فرض ہے, یہ کوئی احسان نہیں. اللہ نے تجھے کر دیا, اس پہ مختص کر دیا. دس از یور جاب. اب جب عورت پیسے کماتی ہے نا, یا عورت پہاڑ توڑ رہی ہوتی ہے, اس پہ اس کے شوہر کا حق نہیں ہوتا. جو بھی مجبوری ہے, جو بھی اس کا, جو بھی جس لیے بھی وہ کام کرتی ہے. دس از ناٹ ٹوڈیز ڈسکشن کہ عورت کام کرنی چاہیے کہ نہیں. اس کی مجبوری ہے, وہ کرے ضرور, ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کرے, لیکن صرف مجبوری میں کرے. نہیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرے. کیا شور, کیا امورٹل ہے آپ کا, مرنے کا کیا پتا مر جائے. یو نیڈ ٹو بی اسکلڈ. اوکے, اس پہ بھی بات تھوڑی سی ہونی چاہیے, لیکن پلیز یہ ابھی موضوع یہ سمجھ لیں, یہ سسٹم سمجھ لیں. جب عورت کو یہ فرض کیا ہی نہیں گیا, یہ بوجھ اللہ نے عورت پہ ڈالا ہی نہیں کہ بھائی تم مہرانی ہو, تمہاری خدمت کی جائے گی. دس از اسلام's woman. دس از اسلام's status of a wife. کہ آپ گھر بیٹھیں, تشریف رکھیں, آرام کریں. آپ کے سکون کا انتظام نہیں کر سکتا تو یہ نکاح کے قابل ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ کو پتا نا, آپ گھر کے کام کریں گی نا, گھر کے کام, اس کا معاوضہ لے سکتی ہیں اپنے شوہر سے کہ میرا کام ہی نہیں, اللہ نے نہیں کام دیا مجھے, تو کیوں مجھے کام کروا رہا ہے, اور کر رہے ہیں, میں کر لیتی ہوں. بٹ یو بیٹر میک شیور اٹس اے فیور آئی ایم ڈوئنگ ٹو یو. آئی کین ایکچولی آسک فار منی. اس کے باپ کی اور اس کی ماں کی خدمت کر کے آپ لٹرلی معاوضہ چارج کر سکتی ہیں اس سے کہ اللہ نے میرے پہ کام نہیں ڈالا ہوا, تو پھر تم جو ایکسٹرا کام ڈالتے ہو, اس سے ٹرانزیکشن کے پھر I can charge you for it. اسلام نے پوری اجازت دی ہوئی آپ کو. اب یہ سمجھ لیں عورت کا سٹیٹس کیا ہے. یاد رکھیے گا, میں نے آپ کو کیا اسٹارٹ کیا ہے, دوزخ میں زیادہ بیویاں ہیں. یاد رکھیے گا, جب ایک عورت کو اللہ نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے اور ایک آدمی کو اتنی تنگی دی ہوئی ہے کہ بھائی چونچا نہ کر, چل نکل, خون بہا, واپس آ, پیسے نکال. اس سسٹم کے باوجود, اس پورے معاملے کے باوجود, اس پوری چکی کو سمجھتے ہوئے کہ یہ سسٹم چل کیسے رہا ہے, ایک عورت اس بندے کو, جس بندے نے فل ٹائم بغیر معاوضے کے سارا کچھ اپنے آپ کو اوپر نچھاور کرنا اپنے فرض میں سمجھا ہوا ہے, اس کی نہ شکری کریں آپ. That is as low as it gets. اور عورتوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا, کیونکہ عورت معاف نہیں کرتی احسان فراموش کو. It's not in your make. جتنا آپ احسان فراموش کو یاد رکھتی ہیں نا, یہ والے فرشتوں کے بعد آپ کی باری آتی ہے. اتنی پرفیکٹ میموری ہے آپ کی, ایسے لکھا ہوا ہے آپ نے احسان فراموشوں کا نام.
کیونکہ یہ احسان کرنے کا ذمہ آپ کا تھا نہیں. اس لیے جب آپ والنٹیرلی کرتی ہیں اور کوئی احسان فراموشی کر جائے, یو ریمبر دیٹ. یاد کرواتے ہیں ہمارے میک میں ہے کہ یہ احسان کرنا ہی کرنا ہم نے, اس لیے ہمیں احسان فراموشیوں کے نام نہیں یاد ہوتے. یو انڈرسٹینڈ می؟ وی آر ڈیزائنڈ ٹو ڈو دس. دیٹس وائی وی جسٹ whoever takes it, we just forget about it. When someone takes anything from the woman, she will not forget about it. So اگر آپ کو یہ درد کا پتہ ہے اس تکلیف کا کہ احسان فراموش کتنا نیچ جانور ہوتا ہے, تو سوچیں پھر. اور صحیح پتہ آپ کو, ایسا ہی وہ نیچ جانوری ہے, جو احسان فراموش ہے وہ نیچ جانوری ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنے شوہروں کی برائیاں کرتے ہوئے دیکھا نا, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس وجہ سے عورتیں دوزخ میں ڈالی جائیں گی اپنے شوہروں کی ناشکری. اس سسٹم کے اگینسٹ واویلا کر رہی تھی جو اللہ نے بنا کے دی. تو تمہیں مہارانی کا سٹیٹس ملا کہ یشی کرو, وہ جا کے پرتھا توڑے, اور گھروں کی باتیں جا کے, گھروں کی باتیں ہر نہیں, چیز ہر بات, اس شکایت بھی, اور وہ اس سسٹم کی شکر گزار نہیں تھی, اس سسٹم کی ناشکری کر رہی تھی. وہ اس بندے کے تھرو جو اللہ کام لے رہا ہے کہ تو کام کرے گا تیری بیوی آرام کرے گی, اس پورے سسٹم کی ناشکری اس آدمی, سینٹرل فگر تو آدمی ہے نا, اور زیادہ تر آدمی تو اپنے گھر کو پالتے ہیں, چاہے وہ ریڈی والا ہو, چاہے وہ بلین ایئر ہو, کام اس کو ہی پتا. میرے اندر, آدمی کے اندر, آپ کے بیٹے کے اندر, میرے بیٹے کے اندر, کسی بھی آدمی کے اندر ہماری جین میں کوڈڈ ہے کہ اس بارے میں تو بات سوچنی بھی نہیں کہ میں نے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. بھائی فور منی, for whom? For my wife and kids, my dependents, my mother and father. And I am coded in. یہ اللہ نے کوڈ کیا میرے اندر کہ میں بیوی کو دے کے یہ سوچ ہی نہیں سکتا کوئی بھی انسان, آدمی, اگر وہ آدمی ہی ہے تو وہ کسی اصلی لگڑ بگڑ کا بچہ نہیں ہے, تو اس کی ایکسیپشن کو چھوڑ دیں, کیونکہ وہ سیلفش ماں باپ نے اگر ایسا پال دیا تو بیویوں کی چیزیں بھی گنتے ہیں. اب تو یہ بھی حالات میں نے دیکھ لیے, مگر ہمارے کوڈ میں نہیں ہے. یہ میوٹیشن ہے, یہ پرورژن ہے, سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے. 99% آدمی اپنی بیوی کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہوئے آدھے نینو سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتا. اس کو یہ آتا ہی نہیں سوچنا کہ یہ پیسے دے رہا ہوں تو اس کا کوئی ریٹرن کیا ہے. وی ڈونٹ تھنک لائک دس, وی آر ناٹ ڈیزائن ٹو تھنک لائک دس. سوچیں اس سسٹم کے خلاف اگر آنٹیاں اکٹھی ہو جائیں تو پھر آنٹیاں, یہ آنٹیوں سے مراد آپ کی آنٹیوں سے مراد جو عورت مارچ میں نکلتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں اور سارا ایک, نہیں وہ ویسا کچھ نہیں ہے. عورت مارچ کیا ہوا, تو بچیاں بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ مائیں بھی ہو سکتی ہیں. میں اس وقت میں میاں بیوی کے اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا تھا نا باپ کا کیا ہے, پہلے تو سسٹم کو, کیونکہ اس میں بھی ہم نے کافی سلوگنز اسی طرح کے بھی دیکھے, اور ہے چلے وہ ایک الگ وہ ٹاپک ہے. جی, تو جب آپ کو یہ والا سسٹم سمجھ آ رہے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ایک بیوی کو اللہ نے نہیں چھوڑا, میری ماں کو نہیں چھوڑا اللہ نے میرے باپ کی ناشکری کرتے ہوئے, تو پھر مجھے کہاں چھوڑے. میری تو کوئی اوقات ہی نہیں میری ماں کے آگے. باپ میرے لیے بھی تو سارا کچھ کر رہا تھا نا, مجھے بھی تو پال رہا تھا نا, کبھی پیسے مانگتا تھا میرے سے. میرے زیرو سے لے کے جوانی تک بغیر معاوضے کے پیسے خرچ کرتا تھا میرے اوپر, یہاں تک کہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے اوپر اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں, بیوی کو تو پتا ہوتا ہے نا, بچوں کو تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ مجھے تو ہر طرف سے میرا باپ لٹرلی خون کی لائن لگی ہوئی ہے میرے جسم کے ساتھ, اور اس کا خون نکل کے میرے خون میں جا رہا ہے اور میں پل رہا ہوں. یہ ہے باپ. اور اس کو چھوڑیں گے اللہ, اس کو کوئی بچت ہے اس کی. سو دس از دا بگر سسٹم جس کے پیچھے جہنم کے دروازے کھلنے, کہ تم لوگوں کو اتنی بیسکس تمہارے سامنے ہوتی تھی, تمہیں سمجھ نہیں. تمہارے ساتھ کوئی احسان فراموشی کرے تو سمجھ آ رہتی ہے, تم کسی کے ساتھ کرو تو اپنا حق سمجھو, بدلے گی نو یہاں پہ.